السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ فی شأن عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے نماز جمعہ کے لیے اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اولین وقت میں آنے کے لیے وہ خوش نصیب حضرات ہیں جو اولین وقت میں آیا کرتے ہیں۔ یقیناً وہی لوگ اللہ کو پسند ہے جو اللہ کے گھروں سے محبت کرتے ہیں، لو لگاتے ہیں، اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اور اولین وقت میں آنے والوں کی شان اللہ نے بیان کی ہے، اور یقین جانی دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھا جائے تو اولین وقت میں وہی لوگ، کسی کی جو دعوت ہو یا کسی کی تقریب ہو، کسی کی محفل ہو، تو وہ لوگ جو پہلے سے رہتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ یہ بالکل قریبی لوگ ہیں، یہ قریبی تعلقات والے ہیں جو پہلے رہتے ہیں، اولین وقت میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو ہے نا تعلقات والے ہوتے ہیں جو تاخیر سے آتے ہیں، بس تعلقات ہیں، لیکن جو قریبی روابط، قریبی تعلقات ہوتے ہیں، قریبی جو ربط ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، عزیز و قارب ہوتے ہیں، وہ فوراً پہلے سے رہتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے گھروں میں اکثر جو ہے ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ہے نا حال اتنا برا ہوتے جا رہا ہے کہ اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آخری زمانے میں شاید لوگ آخری وقت آ جائے، تو اس پہ خاص محنت کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کام لے لے اور قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کل کی رات جو ماہ رجب میں 27ویں شب جس کو کہا جاتا ہے، شب معراج، جو رحمتوں سے مالا مال اور امت محمدیہ کو ایک عظیم نعمت جو عطا ہوئی، جس نعمت کو ہم الفاظ کے ذریعے ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحفہ نماز جو دیا ہے، وہ نماز جو دلوں کا سرور ہے، وہ نماز جو چہرے کا نور ہے، وہ نماز جو کفر اور اسلام کے درمیان پہچان کرواتی ہے، وہ نماز جو تمام عبادتوں کی سردار ہے، وہ نماز جس سے جو ہے دنیا میں امن و سکون ہے، وہ نماز جس سے خبر میں راحت ہے، وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے، وہ نماز جو محشر میں سب سے پہلے سے اس کا سوال ہوگا، وہ نماز جس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو نماز وہ ہیں جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز وہ ہیں میری امت کی پہچان ہے، نماز وہ ہیں جو ایک دوسرے کو جوڑتی ہے، نماز وہ ہے جو رب کو اب بندے سے قریب کرتی ہے، نماز وہ ہیں جو بندے مومن کی جو ہے معراج ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، الصلاۃ معراج المومنین، رب نے فرما، اللہ کے حبیب نے فرما دیا۔ اللہ کے حبیب کی معراج تو جو ہے عرش مولا تک رب ذوالجلال کو آنکھ سے دیکھنا تھا،
لیکن آپ کی اور ہماری معراج یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کے لیے معراج یہ ہے کہ وہ نماز کو پڑھتا ہے، نماز کو ادا کرتا ہے۔ تو عظیم الشان نعمت جو عطا ہوئی کل کی رات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی عظمت بتاتے ہیں، اور شب معراج کی رات کیا خوب اللہ نے سواری دی ہے، کیا خوب منظر کشی اللہ نے جو ہے ایسا نظام بنا کر اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا۔ 1,24,000 تمام انبیاء میں کسی کو مرتبہ اور رتبہ نہیں ملا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل آتے ہیں، حضرت جبرائیل امین، وہ جبرائیل جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، سید الملائکہ، حضرت جبرائیل جب آئیں تو اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اور اب اس کشمکش میں ہے کہ اللہ کے حبیب کو کیسے بیدار کریں، کس طرح جگائیں۔ تو حضرت جبرائیل نے اپنی آنکھوں کو اللہ کے نبی کے قدموں سے ملنا شروع کیا۔ جیسے قدموں کو اللہ کے نبی ملنا شروع کیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور بیدار ہو کر جو ہے اے جبرائیل یہ کیا کر رہے ہو؟ نہیں کہا آپ فرشتوں کے سردار ہیں، رب کا کلام لے کے آتے ہو، رب کا پیغام لے کے آتے ہو، رب کے یہاں سے آتے ہو، پیروں کو جو ہے تم نے آنکھ لگا دی، یہ شرک کیا، یہ بدعت کیا، یہ گناہ کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمانا تھا، قدموں کو سر لگا دیے، آنکھ لگا دی، بلکہ پیغام ہو رہا ہے قیامت تک آنے والوں کو، فرشتہ کتنی ہی بلندی والا کیوں نہ ہو، ملائکہ کتنی ہی بلند و بالا مقام رکھتا ہو، لیکن اس کا مقام نبی کے قدموں کے نیچے ہے، اور نبی کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ عرش مولا تک جن کے قدم پہنچے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول کی امت میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمانوں اپنی قسمت پہ رشک کریں کہ ایسی امت میں اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا، ایسی امت میں رب نے پیدا فرمایا۔ اس امت کو جو ہے خیر امت کا لقب سے نوازا گیا، کسی اور امت کو نہیں۔ جس امت کی شان یہ ہے کہ اس امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کا مقام رکھیں گے۔ مسلمانوں اپنے مقام کو سمجھو۔ ایک فرشتہ تمام کسی نبی کے پاس ایک مرتبہ آ جائے تو نبی ہو جائے، کسی رسول کے پاس 2-3 مرتبہ آ جائے تو وہ رسول ہو جائے، لیکن یہاں رسول اللہ کے قدموں کو جن کی آنکھ لگ رہی ہے، جن کے قدموں کا بوسہ لے رہے ہیں حضرت جبرائیل، وہ اللہ کے رسول کی امت میں آپ اور ہم ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو لانے کے لیے کہا ہے، تو حضرت جبرائیل جب کبھی آتے تو اللہ کے رسول نماز میں ہوتے، یا عبادت میں ہوتے، یا خود تلاوت قرآن میں ہوتے، یا واعظ و نصیحت میں ہوتے، اپنے نورانی صحابہ کے ساتھ ہوتے، لیکن یہ منظر کچھ اور تھا کہ اللہ حضرت جبرائیل کو یہ شرف حاصل ہوا کہ قدموں کا بوسہ لینا، قدموں کو اپنی آنکھوں کو ملنا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل لے کر جانے لگے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جبرائیل آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے یہاں جانا ہے۔ کیا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا؟ رسول کو ہر چیز معلوم ہوتی ہے، نبی کے معنی ہی وہ جو تم نہیں جانتے وہ نبی جانتے ہیں۔ غیب کی بات کا علم، غیب کا علم رکھنے والی ذات کا نام نبی ہوتا ہے۔ اس لیے تو کسی نے کیا خوب کہا، کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سدرا کے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل جانے لگے۔ اس
زمزم کے کنویں کے قریب گئے، اللہ کے رسول کے قلب مبارک کو حضرت جبرائیل نے قلب کو نکالا۔ اب دیکھیے کوئی نہیں ہے، سارا نظام رکا ہوا ہے، آپ کے قلب کو نکالا گیا، اور ایک باریک لکیر جو ہے تھی اللہ کے رسول کے سینے پر۔ 2 مرتبہ رسول اللہ کے قلب کو نکالا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدہ حلیمہ کے یہاں جب اللہ کے نبی تھے بچپنے کی کم سنی کی عمر میں، تو اس وقت آپ کے قلب کو حضرت جبرائیل اس وقت آئے اور آپ کے قلب کو نکالا، اور جو ہے انوار و تجلیات کی کیفیات سے جو ہے بھر کر آپ کے قلب میں پھر رکھا گیا۔ کتابوں میں بات آئی کہ آپ کی جو دائی حلیمہ کی جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ چیخ مار کر بھاگنے لگے، اماں جان اماں جان، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قلب کو کسی نے آیا اور نکالا، اس طرح کیا۔ آپ دوڑتے ہوئے آئی تو دیکھا کہ جناب خوش نہیں ہے، سیدھا یہ کیفیات تھی۔ تو حضرت جبرائیل اسی وقت آ کر آپ کے قلب کو رکھا۔ پھر اس کے بعد جب سفر معراج شروع ہونے لگا تو آپ کے قلب مبارک کو زمزم کے کنویں کے پاس، یہ امت کو جو ہے شرف عطا ہونا تھا، یہ امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہونا تھا۔ ارے امت محمدیہ کے جو ہے پر اتنے احسانات اللہ کے ہیں، اس قلب کو نکالا گیا اور زمزم میں ڈبایا گیا، زمزم سے دھویا گیا، زمزم میں ڈبایا گیا۔ حضرت جبرائیل ہے وہ جبرائیل کی شان یہ ہے کہ ایک پر کھول دیں تو ساری دنیا ڈوب جائے، یعنی چھپ جائے، اتنی بڑی آپ کا خط کا علم۔ لیکن اللہ وہ کیفیت دیتا ہے جو رب سے کلام لے کے آئیں۔ تو آپ نے اب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم قلب کو نکالا، زمزم سے دھویا، اور وہ قلب کو جو دھویا ہوا پانی کہاں گیا؟ اسی زمزم میں گیا۔ تو زمزم کو یہ شان ہوئی کہ جو جس مرض کے لیے پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت نصیب والے ہیں جو زمزم پیتے ہیں۔ اور زمزم کی شان یہ ہے کہ ایک ڈراپ، ایک قطرہ بیارل میں ڈال دیا، لیب میں لے جا کر اس کو ٹیسٹ کیا جائے تو دوسرا پانی اور یہ پانی کی کیفیت کچھ اور ہے۔ بولے ابھی کچھ دیر پہلے کرے، بولے نہیں، ایک کچھ مل گیا، ایک قطرہ پورے بیارل کو بدل دے رہا ہے۔ اور ایسے اس کے اندر جو ہے منرلز، ایسے جو چیزیں ہیں، دنیا پریشان ہے، یہ پانی ہے تو کیا ہے؟ امریکہ پریشان، ہر کوئی پریشان ہے، بولے یہ تو اوپر والے کا کام ہے۔ تو اس کے اندر زمزم کے اندر قلب مصطفیٰ لگا ہے، جس وہاں حضرت ہاجرہ کے تڑپنے پر، ہاجرہ کے بلکنے پر، حضرت ہاجرہ کی جو ہے بلکنے پر، جو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہوا پانی جو تھا وہ زمزم کنواں تھا۔ جب رسول اللہ کا قلب لگا تو اس کے اندر یہ کیفیت ہو گئی کہ ہر مرض کے لیے شفا بن گیا، ہر مرض کے لیے شفا بن گیا۔ تو زمزم سے دھویا گیا، قلب کو رکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل ایک سفید خوبصورت سواری کو لے آئے، جس سواری کا نام براق کہا گیا۔ کتنا پیارا سوار ہوگا اندازہ لگاؤ۔ اس براق کو لینے کے لیے حضرت جبرائیل، اللہ والے کتاب میں کیا محنت کر کے لکھے ہیں صاحب۔ ہم زندگی میں کوئی چیز یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ والوں نے جو محنت کر کے مواد ہمیں دیا ہے، بڑے بڑے اکابرین نے لکھا کہ براق کو بنایا گیا۔ اب یہ بتائیے کہ آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ارے بھائی زندگی کا کیسا بھی گزر جاؤ، ایسا گزر جاؤ، ویسا گزر جاؤ، ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد ہماری خواہش ہے کہ ہم کو جنت مل جائے، ہے عام مسلمانوں کا، مرنے کے بعد جنت مل جائے، ایک خواہش، ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ براق کو بنایا کس لیے گیا؟ وہ براق کو صرف بنایا اس لیے گیا کہ اس کے اوپر آخری نبی سوار ہونے والا ہے، آخری رسول سوار ہونے والے ہیں،
تو جب براق کو لینے کے لیے حضرت جبرائیل گئے تو ہر براق مچلنے لگا کہ عظیم المرتبت فرشتہ آ گیا ہے، اب ہمارا جو مقصد پورا ہونا ہے۔ ہر فرشتہ خوشی منا رہا ہے، ہر براق جھوم رہا ہے، تمام ملائکہ خوشی منا رہے ہیں کہ آج آسمانوں کی سیر ہونے والی ہے، آخری نبی آنے والے ہیں، تمام فرشتے خوشی منا رہے ہیں۔ ان فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حضرت جبرائیل براق کو لینے پہنچے تو ایک براق جو رونے لگا، افسردہ ہے، آنسو جا رہے ہیں، ایک کونے میں بیٹھا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے دیکھا اتنے سارے براق ہیں، سب خوشی سے مچل رہے ہیں اور یہ ہے کہ مایوس ہیں۔ تو اس براق سے حضرت جبرائیل نے گفتگو کی کہ سب خوشی منا رہے ہیں کہ آخری نبی کی سواری ان کے اوپر ہونے والی ہے، اور تو ہے کہ غمگین ہے، کیا وجہ ہے؟ تو براق کہنے لگا کہ اے جبرائیل، ہاں اتنے سارے براق ہیں، میں آرزو میں تھا، میں تمنا میں تھا کہ مجھ پر اللہ کے نبی سواری کرے، لیکن آج اتنے سارے میرا نمبر، میرا مقام، میرا نام آئے گا یا نہیں، اس لیے میں غمزدہ ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو ندا آئی، اے جبرائیل، اسی براق کا انتخاب کیا جائے جو ہمارے حبیب کی محبت میں روتا ہے، ہماری محبت کی، ہمارے رسول کی محبت میں جو ہے غمزدہ ہے، اسی براق کا انتخاب کیا جائے۔ ویسے ہی ہوا، اس براق کا حال رکھا، بولے تو خوش نصیب ہو، مبارک ہو، تجھ پر اللہ کے رسول سوار ہونے والے ہیں۔ اب وہ خوشی سے مچلنے لگا۔ جب مکے میں لے جایا گیا، وہاں رکھا گیا، اس کے بعد باندھا گیا۔ آج بھی اس مقام کو جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں براق باندھا گیا تھا، تو براق کو باندھا گیا۔ اس براق کی رفتار کا یہ عالم کہ انسان کی آنکھ کی نظر جہاں پڑے اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، اتنی تیز، راکٹ سے زیادہ تیز کرنٹ کا عالم یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرے، اس سے زیادہ تیز براق کی رفتار۔ اس کے اوپر اللہ کے نبی بیٹھے، کیا ہوا نہیں لگی ہوگی؟ بتاؤ، یہ اللہ سے ملاقات کی سواری کا جانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ براق پہ بٹھائے اللہ کے رسول کو حضرت جبرائیل نہیں، جبرائیل تو جا رہے ہیں، سوار حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، جا رہے ہیں، براق پہ بیٹھے۔ اب براق مچل رہا ہے، خوشی سے جھوم رہا ہے کہ جیسے ہی براق پہ بیٹھنے سے پہلے اللہ کے حبیب رک گئے، یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، آپ اس پہ سوار ہوں۔ بولے یہ تیز رفتار سواری ہے، اس کی ایسی رفتار ہے۔ حضرت جبرائیل اس کا تعارف دے رہے ہیں، اس براق کے تعلق سے بتا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آنکھ سے آنسو ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا اے یا رسول اللہ، یہ خوشی کا عالم ہے، یہ خوشی کا موقع، اس موقع پر آپ کے آنکھ سے آنسو۔ کہا جبرائیل، میں تو اس براق پہ سوار ہو جاؤں گا، کل بروز محشر میری امت جو پل صراط پہ ہوگی وہ کیسے گزرے گی، وہ کیسے گزرے گی؟ امت کو یاد کیا، نبی نے گناہگار امت کو یاد کیا۔ رب سے ندا آئی کہ اے حبیب، تمہارا چاہنے والا ہوگا، تم پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا، تمہاری محبت والا ہوگا، تو ہم ہر تمہارے غلام کو ایک براق دیں گے، اس پہ سوار ہو کے وہ سواری کرے گا۔ جو تمہاری محبت کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا تو اس کو جو ہے براق عطا کیا جائے گا، تم سواری کو سوار پہ سوار ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول خوش ہوئے، اس کے اوپر بیٹھے۔ نعمت ملتی ہے تو آدمی اچھوں کو بھول جاتا ہے، مقام و عہدہ ملتا ہے تو سب کو بھول جاتا ہے، بولے میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا۔ لیکن یہاں نبی ہے، نعمت ملتی ہے تو اپنی امت کو یاد کرتے ہیں۔ تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سوار ہو کر رب سے ملاقات کے لیے نکلے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، جب ایک سفر جاری تھا تو ایک مقام پہ آپ نے دیکھا کہ زمین کے حصے سے خوشبو آ رہی ہے، زمین کے حصے سے ایک ایسی بہترین خوشبو آسمان پہ آ رہی ہے۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے جس سے جو مجھے خوشبو آ رہی ہے؟
جبکہ نبی جانتے ہیں لیکن امت کو بتانا ہے۔ حضرت جبرائیل اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ مقام فرعون کی، جس مقام پہ فرعون نے حکومت کی، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے قریب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک امتی ہے، ایک عورت ہے، اس کی مزار ہے، اس مزار سے خوشبو آ رہی ہے، اس خبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کون عورت؟ تو وہ عورت کی تعریف آئی ہے کہ فرعون کے دربار میں ایک باندی تھی، ایک کام کرنے والی عورت تھی۔ تو وہ جب حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھی، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ جب پڑھ دی، تو جب فرعون کو معلوم ہوا تو فرعون نے بلا کر کہا اے عورت، تو میری باندی ہے، تو میری خدمت کی ہے، میں تجھے معاف کر دوں گا، لیکن تو کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، نبی کو نبی ماننا چھوڑ دے، اللہ کو اللہ ماننا چھوڑ دے، مجھے خدا مان۔ تو عورت کہنے لگی تجھے خدا کیسے مانوں، میرا رب تو وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے، ہم سب کا رب ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوچھتی، میرے آقا موسیٰ ہے۔ اسے جلال آیا، بولے میں تجھے مار دوں گا۔ بولے ایک جان کیا کئی جان قربان ہے میرے موسیٰ کے اوپر سے۔ تو فرعون نے کہا کہ میں تجھے جلا دوں گا۔ بولے منظور ہے، لیکن موسیٰ کا کلمہ چھوڑنا مجھے گوارا نہیں، اپنے نبی کا کلمہ چھوڑنا گوارا نہیں۔ تو فرعون مجمع لگایا تاکہ دہشت بیٹھے لوگوں میں معلوم ہو کہ فرعون کتنا خطرناک ہے۔ مجمع لگا کر کہا کہ اے عورت سنبھل جا، سدھر جا، نبی کا کلمہ چھوڑ دے، اللہ کو ماننا چھوڑ دے، مجھے خدا مان، میں تجھے معاف کر دوں گا، ورنہ تجھے اور تیرے 3 بیٹیاں تھیں، اس عورت کو، تیرے 3 بیٹیوں کو بھی میں ختم کر دوں گا۔ عورت نے کہا کہ 3 تو کیا، اللہ اگر 300 دیتا وہ بھی قربان ہے، میں اللہ رسول کا جو ہے کلمہ نہیں چھوڑ سکتی۔ تو فرعون نے ایک بہت بڑا چولہا لگا کر اس کے اوپر کڑھائی رکھا اور اس کے اندر تیل گرم کرا۔ اس کے بعد تیل گرم کر کر کہا کہ اے عورت سنبھل جا۔ اس نے کہا نہیں، میں کلمہ چھوڑ نہیں سکتی، میں اپنے مذہب سے پلٹ نہیں سکتی۔ تو اس فرعون نے کیا کیا، اس بچی کو، کس کی، وہ باندی کی بیٹی کو جو ہے، باندی کی بیٹی کو اس تیل کے اندر پھینکا۔ تو ایک لمحے میں وہ عورت، وہ اس کی بیٹی جو ہے کباب بن کر جو ہے جل جاتی ہے۔ ماں اپنی آنکھ سے دیکھتی ہے کہ بچی کو جل رہی ہے، کباب بن رہی ہے۔ اس نے اللہ کی طرف لو لگایا، اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ اس کے بعد فرعون نے جو ہے اور ایک بیٹی کو جو ہے اس کے اندر ڈالا، وہ بھی چلی گئی۔ اس نے کہا اے اللہ اس کو بچی کو قبول فرما۔ ایک کے بعد دیگر 3 بیٹیوں کو جو ہے اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد فرعون کہنے لگا کہ اے عورت اب بھی سنبھل جا، تو جو ہے کلمے سے پھر جا، موسیٰ کو چھوڑ دے، نبی کے کلمے کو چھوڑ دے، مجھے خدا مان۔ اس نے کہا ارے ظالم، یہ بیٹیاں تو میرے جنت میں چلے گئے، مجھے بھی جنت میں بھیج دے، مجھے پرواہ نہیں، میں اللہ اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بتاؤ کیسی اسلام پہ قائم دائب تھی وہ۔ آج آپ کو کون سی تکلیف ہے؟ نہیں، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی سے کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ عورت جو ہے کہتی ہے کہ مجھے بھی ڈال دے۔ تو فرعون کہتا ہے عورت بتا، اب تجھے بھی میں مار دینے والا ہوں، تیری کوئی آخری خواہش، آخری تمنا ہو تو بتا۔ تو عورت نے کہا ہاں، جب میں مر جاؤں، جل جاؤں، میرے ہڈیاں جو بچیں گے، میرے جسم کے جو ہڈیاں بچیں گے، اس کو اس راستے پہ دفنانا جس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آیا جایا کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا موسیٰ کے جب قدم میری خبر پہ پڑیں گے تو مجھے سکون محسوس ہوگا، اور میں اللہ کو کہوں گی کہ مولا میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، حضرت موسیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے اپنے جلے ہوئے ہڈیوں کو پیش کیا۔ یہ نبی سے محبت کا تقاضا دے رہے ہیں۔ تو جب وہ مر گئی، جل کے
خاک ہو گئی تو اس کی ہڈیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کی جہاں چلا کرتے تھے وہاں اس کی خبر بنائی گئی، تو خبر کی کیفیت یہ ہے کہ زمین سے آسمان تک خوشبو آئے، سفر معراج پہ اللہ کے حبیب اس کی خوشبو کو محسوس کرے۔ دوستو آپ کو ہم کو کون سی تکلیف ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہے، ارے یہ موسیٰ کی امت کی شان یہ ہے کہ خبر آسمان تک خوشبو دے۔ ارے وہ موسیٰ جو نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے دعا کرے، وہ موسیٰ جو نبی کے دیدار کے لیے اللہ سے دعا کرے، وہ موسیٰ جو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی التجا کرے، ارے ان کے ایک امتی کی شان یہ ہے کہ خبر سے خوشبو آئے۔ اس امت کی شان یہ ہے وہ نبیوں کا مقام رکھتی ہے۔ مسلمانوں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز کے لیے جلدی آیا کریں۔ جمعہ کے وقت میں مجھے جلد سے جلد ختم کرنا رہتا ہے، لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ نماز مسجد آپ کے لیے ہے، اذان آپ کے لیے ہے، یہ تمام چیزیں واعظ نصیحت آپ کے لیے ہیں، تھوڑا پہلے آیا کیجیے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پہلے آئیں گے تو کبھی اللہ نہ کرے دواخانوں میں جانے کی نوبت نہ آئے گی، کورٹ کچہریوں میں جانے کی نوبت نہ آئے گی، مصیبتوں میں نہیں پڑو گے۔ اللہ کے گھر میں جتنا بیٹھو گے اتنا آپ کا قلب روشن ہوگا۔ میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اولین وقت میں آئے کچھ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔